السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے سبق نمبر 2 مرزا غالب کے اعداد و خسائل کی نثری تشریح کریں گے۔ نثری تشریح ایک اقتباس آپ کا جماعت کا کام ہے اور دوسرا اقتباس آپ کا گھر کا کام ہے۔ پہلا اقتباس جو جماعت کا کام ہے وہ سبق کے آغاز میں سے ہی ہے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور غمخواری اور یگانگر ٹپکی پڑتی ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے اقتباس لکھنا ہے اسی طرح ڈاٹڈ فارم میں، اور پھر آپ نے حوالہ متن، سبق کا نام، مصنف کا نام، پھر آپ نے خط کشیدہ 4 کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے اور پھر آپ نے نثری تشریح کرنی ہے۔ دوسرا پیراگراف، دوسرا اقتباس وہ سبق کے کا آخری پیراگراف ہے۔ مرزا کی نیت عاموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یہاں تک سے لے کر سب حاضرین ہنس پڑے یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ نے اپنا صفحہ جس طرح تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے آپ نے 6 جولائی سن 2020 تاریخ لکھنی ہے، جماعت کا کام سبق نمبر 2 مرزا غالب کے اعداد و خسائل، اور پھر اس کے بعد آپ نے اقتباس لکھنا ہے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، غمخواری اور یگانگر ٹپکی پڑتی ہے، حوالہ متن، سبق کا نام، مصنف کا نام، خط کشیدہ کوئی سے 4 کرنے ہیں، نیچے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینی ہے اور پھر اس کے بعد نثری تشریح کی ہیڈنگ دے کے آپ نے اپنی نثری تشریح لکھنا شروع کرنا ہے۔ سیاق و سباق جب آپ لکھیں گے تو آپ سیاق و سباق کا آغاز ایسے کریں گے کہ یہ نثری اقتباس نصابی کتاب مرزا غالب کے اعداد و خسائل سبق سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مرزا غالب کا اپنے دوستوں کے ساتھ محبت، پیار، اتحاد، غمخواری بیان کی گئی ہے۔ مرزا کی غربا اور معذور افراد کے اوپر کرم کرنے کی، مہربانی کرنے کی عادت کا بتایا گیا ہے۔ پھر مرزا کو عام پسند تھا، یعنی کہ وہ اپنے چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ اپنے سیاق و سباق میں ایک پیراگراف کی صورت میں آپ نے لکھ لینے ہیں۔ اب میں یہاں پہ آپ کو اس کی نثری تشریح کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، نثری تشریح کا آغاز کر رہی ہوں۔ آپ نے نثری تشریح جب شروع کرنی ہے تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے نثری تشریح، اور پھر آپ نے کہنا ہے مرزا غالب بہت ہی کھلے اخلاق کے، عادات کے، خلق کے مالک تھے۔ ان کا اخلاق بہت ہی عمدہ تھا، اچھا تھا، اور کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی فرد جو ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا تو مرزا غالب اس کے ساتھ نہایت کھلے دل سے، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، اور جو شخص، جو فرد، جو انسان ایک دفعہ مرزا غالب سے ملاقات کر لیتا پھر ہمیشہ اس کے دل میں یہ شوق رہتا تھا، ہمیشہ اسے یہ خواہش رہتی تھی، ہمیشہ اسے یہ آرزو تمنا رہتی تھی کہ وہ بار بار مرزا غالب سے ملے، بار بار مرزا غالب سے ملاقات کرے۔ مرزا غالب جو اپنے دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے تھے، اور اگر ان کے دوست کسی خوشی کو مناتے تھے، ان کے دوستوں پہ کوئی خوشی کا موقع آتا تھا تو مرزا غالب اس خوشی میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے تھے۔ مرزا غالب یہ سمجھتے تھے کہ یہ خوشی ان کے دوستوں کی نہیں بلکہ ان کی اپنی ذاتی خوشی ہے، اور اسی طرح اگر ان کے دوست کسی غم سے، کسی دکھ سے، کسی رنج سے دوچار ہوتے تھے تو مرزا غالب اپنے دوستوں کو افسردہ، غمگین، اداس، رنجیدہ دیکھ کر خود بھی اداس اور رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غالب کے دوست ہر دین سے تعلق رکھنے والے تھے، ہر قوم سے تعلق رکھنے والے تھے، اور مرزا غالب کے دوست نہ صرف ان کے اپنے شہر دلی میں ہی تھے بلکہ پورے ہندوستان کے مختلف شہروں، مختلف علاقوں، مختلف صوبوں میں ان کے دوست پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے دوستوں کی تعداد ان گنت تھی، بے شمار تھے، لا تعداد تھی۔
اور جو خط مرزا غالب کو ان کے دوست لکھتے تھے وہ تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہی تھے، لیکن جب مرزا غالب اپنے دوستوں کے خطوط کو پڑھ کر ان کا جواب دیتے تھے تو مرزا غالب کے ان خطوط کو پڑھا جائے، دیکھا جائے تو مرزا غالب کے لکھے گئے خط کے ایک ایک حرف سے مرزا غالب کی وفا، مرزا غالب کا پیار، ان کی محبت، ان کا غم بانٹنا، ان کا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنائیت، محبت، اتحاد، اتفاق کرنے کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غالب اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق رکھتے تھے اور اپنے دوستوں کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھتے تھے۔ یا آپ نے نثری تشریح کرنی ہے، اور ہمیشہ بچوں میں نے آپ کو یہی بتایا کہ نثری تشریح کا مطلب ہے کہ ایک سطر کو آپ نے 3 سطروں میں تبدیل کرنا ہے۔ جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے، وضاحت سے لکھیں گے، اتنی ہی نثری تشریح آپ کی طویل ہوگی اور اچھی لگے گی۔ ہجرت نبوی میں کئی بچوں نے مجھے کام جو سینڈ کیا، تھوڑا سا مجھے دکھ ہوا کہ انہوں نے بالکل بھی نثری تشریح نہیں کی، بلکہ انہوں نے سلیس کر کے لکھتی تھی۔ آپ جو خط کشیدہ الفاظ ہوتے ہیں نہ صرف ان کے معنی تبدیل کیا کریں، بلکہ دیگر جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں آپ ان کے معنی بھی تبدیل کر کے لکھا کریں، تبھی آپ کی نثری تشریح طویل ہوگی۔ اسی طرح آپ کا دوسرا جو اقتباس ہے وہ سبق کے آخر میں سے ہے کہ آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں اب بیان کرنا ہے۔ آپ نے اب یہ خود سے کام کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ میرا جو پیراگراف ہے وہ 5 لائنوں پر مشتمل ہے، تو آپ نے اب ان 5 لائنوں کو، اب آپ اس کو 3 سے اگر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کی 15 لائنوں کا کم از کم نثری تشریح کا اقتباس کی نثری تشریح ہونی چاہیے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ کام سے جان نہ چھڑایا کریں، بلکہ ہم بہترین انداز میں دل لگا کے کام کریں گے تو آپ کو بھی خوشی ہوگی اور ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اور زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ محنت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ان کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اب ہم اگلا جو اپنا سبق ہے حمد کا ہے، نظم ہے ہماری، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم حمد پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دوبارہ سے آپ کی کلاس لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔